أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق الله العظيم. مثال ما ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں فی میں هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح ہوا کی طرح ہے فیہا کہ اس میں ہو سر سخت سردی اصابت پہنچے حرث قوم کسی قوم کی کھیتی کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہو انفسہم اپنے اوپر فاہلکتہ پس وہ اس کو ہلاک کر دے وما ظلمہم اللہ اور اللہ ظلم نہیں کرتا ولیکن انفسہم اور لیکن وہ اپنے اوپر یظلمون ظلم کرتے ہیں. یا ایہا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے لا تتخذوا نہ بناؤ بطانتاً جگری دوست من دونکم اپنوں کے علاوہ لا یعلونکم اور وہ کمی نہ چھوڑیں گے خبالاً خرابی میں ودو اور وہ چاہتے ہیں ما عنتم کہ تم پریشان ہو قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو چکا ان کا بغض من افواہہم ان کے منہوں سے وما تخفی صدورہم اور جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اکبر وہ زیادہ بڑا ہے قد بینا لکم الآیات تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں ان کنتم اگر تم ہو تعقلون عقل والے. ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 اور 118 تلاوت کی ہے. یہود کا تذکرہ چل رہا ہے اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور جہاں جہاں انہیں نیکی کا کوئی کام ملتا ہے وہ فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کو پورا کر دیتے ہیں. یعنی کہ نیکی کے کاموں میں بھی ان کے لوگ بہت آگے تک جاتے ہیں. تو اب یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں. تو ان کے لیے ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. فرمایا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کہ ان کی مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح ہوا کی سی ہے ہوا کی طرح ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کھیتی اگاتے ہیں کہیں پر کوئی فصل لگاتے ہیں اور ہوا آئے تو اس کو تقویت دیتی ہے ہوا جو ہے اس کو بہتر بناتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم کھیتی لگائیں اور وہاں پر یا تو سخت سرد ہوا چلے یا پھر سخت گرم ہوا چلے تو وہ کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے. تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے. فرمایا کہ جو وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے تو ان کی مثال ایسی ہے
کہ کمثل ریح، ایک ہوا کی طرح کی مثال ہے کہ فیہا سر، اس میں سخت سردی ہو، جاڑا ہو، یا پالا بھی لوگ کہتے ہیں کہ سخت سردی ہو، اور اصابت حرث قوم، کہ اس قوم کی کھیتی کو وہ پہنچے، یعنی ہوا پڑی کھیتی کو تو کیا کرے گی؟ وہ ایسے لوگ ہیں ظلموا انفسہم، ایسی قوم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ہم اپنے لیے لے لیں یا ان کے لیے لے لیں، بات ایک ہی ہے کہ اگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے گا تو پھر تو اس کا فائدہ ہے اور وہ آخرت میں ہمارے لیے خزانہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ مثال فٹ آتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے، اور ایسی قوم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا فَأَهْلَكَتْهُ، تو پھر اس کھیتی کو کیا کرتی ہے؟ وہ ہوا تباہ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی وہ کھیتی اگر تباہ ہوگی اور وہ کہے کہ اللہ نے یہ کھیتی تباہ کر دی، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے خود، ہماری نیت ہی ایسی تھی، ہماری نیت یہ تھی کہ لوگ خوش ہو جائیں، تو لوگ جب خوش ہو جائیں تو اللہ نے کیوں خوش ہونا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر خوش ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز خرچ کی جائے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم کوئی چیز خرچ نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہم لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جس کو ریا کہتے ہیں، ریاکاری۔ تو ریاکاری کو بھی کئی علماء نے چھوٹا شرک فرمایا کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ تو ریاکاری اگر شرک کی ایک قسم ہے تو اللہ کے مقابلے میں وہ آ گیا، اللہ کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کھیتی تباہ ہوگی، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ کہیں، اگر کوئی کہے کہ یہ ظلم ہے تو ظلم نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ ظلم نہیں کرتا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانتن، اب یہ جو بطانتن جو لفظ ہے نا، اس کا یہ اصل میں بطن سے نکلا ہے۔ بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، یعنی ایک سینٹرل پارٹ آف باڈی، یعنی ہمارے جسم کا درمیان کا حصہ پیٹ، تو اور یہ ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس سے کہ اتنا قریبی دوست جس کے ساتھ آپ اپنے سارے راز پیش کر سکیں، جس کے سامنے اپنے سارے راز رکھ سکیں، تو ایسا دوست آپ ان لوگوں کو نہ بنائیں جو کفار ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کو علاوہ کسی کو دوست نہ بنائیں۔ من دونکم، تم اپنوں کے علاوہ، اپنے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ اپنوں سے مراد رشتہ دار نہیں لیتا ہے، اپنوں سے مراد لیتا ہے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی یہ آیت پیش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا جگری دوست ان کو نہ بناؤ جو اپنے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر اپنوں سے مراد مسلمان مراد ہے، اہل ایمان مراد ہے۔ تو لا تتخذوا بطانتن، اپنے بہت قریبی دوست ان کو نہ بناؤ، من دونکم، جو اپنوں کے علاوہ ہیں، لا یعلونکم، وہ کوئی کمی نہ چھوڑیں گے، خبالن، خرابی میں، تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہ چھوڑیں گے۔ یعنی کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو، کسی اہل کتاب کو یا کسی ایسے بندے کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا، تو اگر ہم اس کو اس طرح سوچیں کہ صحابہ کا دور ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے اپنا دوست کسی ایسے بندے کو بنا رہے ہیں جو مشرک ہے، یا پھر وہ اہل کتاب میں سے ہے کوئی جو ان کے دشمن ہیں، جیسے یہود ہیں بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے، تو وہ اگر ان لوگوں کو اپنا جگری دوست بنا لیتے ہیں اور اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہی اس کو موقع ملے گا تو وہ پورے مسلمانوں کے خلاف سازش کرے گا۔ تو ایسی صورت میں
وہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنا جگری دوست مت بناؤ، لا یعلونکم، کہ وہ کوئی کمی نہ چھوڑیں گے، خبالن، خرابی ڈالنے میں، یعنی کہ تمہارے اندر ایسی خرابی وہ ڈالیں گے کہ جس سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچے۔ یعنی ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جسم کو تکلیف پہنچے، ایک وہ خرابی ہوتی ہے جس سے دل کو تکلیف پہنچے۔ تو خبالن ایسی خرابی کو کہتے ہیں کہ جس سے بندے کی تکلیف دل تک پہنچے، تو وہ خرابی میں وہ کمی نہ چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تمہارے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تم پریشان رہو، وہ تمہیں پریشان کرنے کے لیے وہ پسند کرتے ہیں، اس بات کو وہ چاہتے ہیں کہ تم ہر وقت پریشان ہی رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکا ان کا بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ افواہ کا لفظ جو ہے یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ لفظ جھوٹی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ جو ہے فمن کی جمع ہے۔ فمن کہتے ہیں منہ کو، یعنی منہ کو، جو چہرہ ہے نا اس کے لیے وجہ ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو یہ منہ ہے جہاں سے ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فمن، اور اس کی جمع جو ہے افواہ ہے۔ تو یہ افواہ، ان کے منہوں سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ کیا وہ بغض رکھتے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی کہیں پہ بھی اگر ان کو کوئی بات ملتی ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں کوئی بھی بات ملتی ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود جب باتیں ہوتی رہتی ہیں کہیں نہ کہیں جا کے ان کا بغض ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو چکا، البغضاء بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو انہوں نے چھپا رکھا ہے اپنے سینوں میں، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، وہ اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے۔ یعنی جو ظاہر ہوا ہے وہ تو بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی مقدار ہے، وہ تو باتوں میں کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے، وہ اتنی چھوٹی بات ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے تو اتنا تمہارا نقصان نہیں ہو سکے گا۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے تمہارے لیے نشانیاں ظاہر کر دی ہیں، یعنی ان کی جو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے۔ جو باتیں وہ کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کے سامنے بات ہو گئی ہوتی ہے لیکن بندے کی توجہ نہیں ہوتی، بندے کو لگتا ہے کہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مخالفت میں بات ہو گئی ہوتی ہے لیکن بندے کی اس فکرے پہ، اس جملے پہ یا بات کے اوپر توجہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ ساری باتیں صحیح ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ بغض ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکل گیا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے ظاہر کر دیا ہے، یہ بات تمہیں بتا دی ہے، اور اپنا خود خیال رکھو۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں ظاہر کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی ان چیزوں کو سمجھ بوجھ کے ساتھ چلاؤ۔ یہود کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہو، عیسائیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہو، تو پھر ایسا ان کے ساتھ تعلق رکھو، لیکن دلی دوست ان کو نہ بناؤ، اور اپنی جو دل کی باتیں ان کے سامنے ظاہر نہ کیا کرو۔ اور ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تمہارے سامنے ذکر فرمایا ہے کہ تم ان سے باخبر رہو اور اپنی بات کو سوچ سمجھ کے ان کے سامنے رکھا کرو، اور اگر تم اس بارے میں عقل رکھتے ہو۔ جزاکم اللہ۔